صحیح. رانا صاحب آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جس ملک کا وزیر اعظم اس حد تک جا چکا ہے کہ اس کے پاس ایک باقاعدہ لسٹ ہے, وہ ایجنسیز کے سربراہوں سے ملتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کو پکڑیں فلاں کو پکڑیں, اس کے خلاف کچھ نہ کچھ نکالیں, تو آپ کی اس بات سے یہ مطلب نکالا جائے کہ پرائم منسٹر صاحب انڈائریکٹلی نیب کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں؟ نہ صرف نیب کو جو ہے وہ پریشرائز کر رہے ہیں بلکہ تمام جو ایجنسیز ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے خلاف جو ہے وہ نکالیں, اور ان کو نہ حکومت سے کوئی دلچسپی ہے نہ ان کو اس ملک کی اکانومی کی بدحالی سے کوئی فکر ہے, ان کو صرف ایک ہی جو ہے وہ ایک پاگل پن ان کے اوپر سوار ہے. لیکن اگر دیکھا جائے اس سے عمران خان کا ذاتی فائدہ کیا ہے رانا صاحب؟ وہ پیسے اگر نکالیں گے عمران خان نے اپنی جیب میں تو نہیں ڈال لینے نا, انہوں نے اپنا کچھ ذاتی فائدہ تو نہیں نکال لینا نا, ان کا نہیں تو کہاں نہیں تو نکالنے کہاں سے ہیں اس نے, تو وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا نیب میں کیسز چل رہے ہیں پیسے نکالوانے کے لیے, تو پھر چلو بتائے, نہیں تو چلو بتائے نا پھر یہ 8 ماہ میں کتنے پیسے نکالے اس نے. وہ تو کہتا تھا کہ یہاں سے جو ہے وہ ہر مہینے جو ہے وہ اربوں ڈالر کی جو ہے وہ ہو رہی ہے منی لانڈرنگ, میں آتے ہی بند کر دوں گا. بتایا نا وہ پیسے کہاں ہیں؟ تو آپ کے پاس یہ آتھینٹک انفارمیشن ہے کہ وہ ایجنسیوں کے سربراہوں سے ملتے ہیں اور باقاعدہ ان کو لسٹ جا کے دیتے ہیں کہ اس بندے کو فلاں بندے کو پکڑیں؟ لوگ خود بتاتے ہیں, کسی نے آپ کو لسٹ دکھائی؟ کسی نے لسٹ دکھائی؟ یہ جو نہیں لسٹ اس نے خود کہا ہے, اس نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا ہے کہ 50 لوگوں کی لسٹ میرے پاس ہے اور میں نے ان 50 لوگوں کو جو ہے وہ جیل میں بند کرنا ہے. یہ کوئی ڈکی چھپی بات ہے؟ اچھا, ان کے پاس لسٹ ہونا اور بات ہے, ایجنسیوں کے سربراہوں سے ملنا اور ان کو پریشرائز کرنا اور کہنا کہ ان کو پکڑو, یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے. نہیں, یہ ڈیفرنٹ بات نہیں ہے, یہ ایک ہی بات ہے. تو وہ خود بھی جو ہے وہ یہ بات کرتا رہتا ہے کہ جی جن 50 لوگوں کو میں نے پکڑنا ہے. تو بلکہ وہ تو دیکھے نا, جب اداروں نے اور نیب نے کہا کہ جی پھر اگر آپ نے ساری اپوزیشن پکڑنی تو اپنے بھی کو 2 4 5 بندے جو ہے وہ ہمیں دے, تو انہوں نے علیم خان دے دیا. سینئر وزیر اب پکڑے اس کے بعد تو وہ پکڑوایا نا بیلنس کرنے کے لیے. اب میرا خیال ہے کہ اب 2-3 آدمیوں کی اور قربانی مانگی گئی ہے. اب سنا ہے کہ چودھری پرویز کھٹک اور یہ چودھری پرویز لائی جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے, اچھا, اور پرویز کھٹک صاحب جو ہیں اب ان کی قربانی دینے کی تیاری ہو رہی ہے. اچھا, آپ نے یہ بھی کہا کہ جب بلاول بھٹو, بات یہ ہے کہ اسے دیکھیں اس نے جس طرح سے 4 سال کنٹینر پہ چڑھ کے اس نے اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا, اس نے اس ملک کی سیاست کو تباہ کیا, اس نے اس ملک کی سیاست کو گندا کیا, اس میں جو ہے وہ اوئے کا کلچر لے کے آیا. جس طرح سے اس نے 4 سالوں میں اس ملک میں انتشار اور افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی اور پیدا کیے رکھی. اس لیے اس طرح سے اسے اب بھی سوائے ان حرکتوں کے اسے کسی اور کام سے غرض نہیں ہے. ملک جائے بھاڑ میں, اکانومی جو ہے وہ برباد ہو, ملک کا بیڑا غرق ہو, اسے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ نیب انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, خود مختار نہیں ہے, میرٹ پر کیسز نہیں بنا؟ میں کیا سمجھتا ہوں, نہیں بات سنے نا, یہ میرے سمجھنے کی کیا بات ہے, یہ ساری دنیا سمجھ رہی ہے, سپریم کورٹ سمجھ رہی ہے, ہائی کورٹ سمجھ رہی ہے, وہ اپنے فیصلوں میں لکھ رہے ہیں. تو اس میں میرا سمجھنا جو ہے وہ کہاں پہ رہ جاتا ہے؟ کیونکہ نون لیگ زیادہ اس طرح کے الزامات لگا رہی ہے نا کہ نیب جو ہے نا وہ نیب اور پاکستان تحریک انصاف کا گٹھ جوڑ ہے. ساری دنیا لگا رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ساری دنیا لگا رہی ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ جب بلاول بھٹو آئیں گے, ان کے جلسے ریلیاں ہوں گے, مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں ان میں اتنا غم و غصہ ہے, ایک ریاکشن ہے نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کے, تو وہ پوچھے بغیر ہی ان کے جلسوں میں جائیں گے, ریلیوں میں جائیں گے. تو ہم سمجھیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کوئی تحریک, کوئی موومنٹ شروع کرتی ہے حکومت کے خلاف, تو نون لیگ اس کا حصہ بنے گی یا بننے جا رہی ہے؟ کیونکہ زرداری صاحب یہ اشارہ دے چکے ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے, یہ حکومت اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو وقت دیا جائے. دیکھیں, جہاں تک
پیپلز پارٹی کا، PMLN کا، MMA کا تعلق ہے، وہ تینوں ایک مختلف جماعتیں ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا ہے، ان کی اپنی اپنی آئیڈینٹی ہے، ہر ایشو کے اوپر ان کی اپنی رائے ہے، ان کا اپنی اپنی پارٹی کا فیصلہ ہے، لیکن دو تین چیزوں پہ سارے متفق ہیں. وہ متفق ہیں کہ یہ ایک جعلی مینڈیٹ کی حامل حکومت ہے، وہ متفق ہیں کہ یہ ایک نااہل اور جو ہے یہ ایک ایسی ٹیم ہے کہ جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس نے غریبوں کا جینا جو ہے وہ مشکل کر دیا ہے، مہنگائی اور اکانومی کی جو صورتحال ہے اس سے ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. نہیں، ٹائم تو انہوں نے تو 100 دن مانگا تھا، ان کو اور کا ٹائم کیا دیں؟ 100 دن میں ملک تو ٹھیک نہیں ہوتا نا، 100 دن میں انہوں نے سمت کو درست کرنا تھا، ایک ڈائریکشن پہ لے کے جانا تھا. بات سنیں نا، نہیں سن لینا، نہیں سن لینا، بات یہ ہے کہ یہ میں نے تو نہیں نا ان کو مجبور کیا تھا. جو انہوں نے الیکشن سے پہلے جو ملک کے ساتھ انہوں نے کیا، پھر عوام کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا، عوام کے ساتھ دھوکہ کیا. جب یہ کہتے تھے کہ عمران خان آئے گی، وہ سب کا فائل منگائے گی، پھر اس کے بعد سب کو الٹا لٹکائے گی، پھر $200 منگائے گی، $100 کا قرضہ واپس کرے گی، $100 عوام پہ لگائے گی. وہ کدھر ہے $100؟ یہ تو کہتے تھے تیسرے دن سارا کچھ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے 100 دن کا منصوبہ پیش کیا، تو اس میں وہ سنے نا ان کی تقاریر، بالکل عمران خان کی سنیں، یہ ان کے جو ارسطو ہیں اسد عمر صاحب، ان کی تقریر سنیں. تو یہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہ باتیں کریں آپ، تو اب یہ کی ہیں تو یہ پوری کریں. اب انہوں نے کہا تھا جی 1 کروڑ نوکری دیں گے. اب کیا انہوں نے نوکریاں جو ہے وہ 4 سال 11 مہینے بعد دینی ہے؟ وہ کہتے ہیں ڈار صاحب کا کیا ہوا بھگت رہے ہیں، کر کے چلے گئے خود بار مزے سے لندن میں بیٹھے ہوئے، ہم تو بھائی ان کا کیا ہوا بھگت رہے ہیں. بات نہیں، تو بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ سارا پروگرام دیا تھا تو اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ ملک کی اکانومی کی کیا صورتحال ہے، ملک کی اکانومی کی جو صورتحال ہے. ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، اتنے حالات خراب ہوئے ہیں. نہیں، ان کو کیسے اندازہ ہی نہیں تھا. نہیں، پھر یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ نالائق اور نااہل ٹیم ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جس ملک کا بجٹ جو ہے وہ جب ہر سال پیش ہوتا ہے تو اس میں ہر چیز جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے، ہر چیز موجود ہوتی ہے. ایشیا بینک، ورلڈ بینک جو ہے وہ سارے جو ہے وہ آپ کی اکانومی کے اوپر، اب یہ اکانومی کے اوپر ایشین اور ورلڈ بینک کے تبصرے آئے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ 5.8 تھا گروتھ ریٹ، تو وہ 2.9 پہ آ گیا ہے. بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. یہ تو ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب ڈالر دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ کہاں پہ پہنچا دیا ہے. تو اس صورتحال میں تو ملک کا نقصان ہو جائے گا، ریاست کا نقصان ہو جائے گا. تو اس لیے